اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ دوستو، آج ہم علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے وہ ایک نعت ہے جو کہ انہوں نے لکھی تھی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں۔ تو اس نعت کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی تشریح پر آج ہم کام کریں گے۔ تو پہلے میں تحت اللفظ وہ نظم پڑھوں گا، اس کے بعد پھر اس پہ جو تشریح ہے وہ کرتے ہیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور کا فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں فروغ پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تو پہلا شعر ہے اس میں، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ تو مشکل الفاظ اس میں ہیں لوح و قلم۔ لوح و قلم کا مطلب ہوتا ہے وہ تختی اور قلم جس پر تقدیر درج ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ الکتاب، الکتاب کا مطلب ہے قرآن مجید، اور پھر اس کے بعد ہے گنبد آبگینہ رنگ، مطلب نیلے رنگ کا گنبد یا نیلے رنگ کا بلبلہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے حباب، حباب بھی کہتے ہیں پانی کے بلبلے کو۔ تو یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ تقدیر اور وہ تختی اور وہ قلم جس پہ، تو اس شعر میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ لوح و قلم جس پہ تقدیر درج ہے ہر انسان کی، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئیں گے، جن جن کی بھی وہاں تقدیر درج ہے، دراصل وہ تقدیر، وہ لوح و قلم وہ آپ ہی ہیں، مطلب وہ آپ کی دسترس میں ہے اور آپ ہی لوگوں کی تقدیر بناتے ہیں۔ دوسرا مصرع ہے، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ جو نیلگوں، یہ جو نیلے رنگ کا آسمان ہے، یہ آپ کے لیے ایک پانی کے بلبلے سے بھی کم ہے، مطلب آپ کی جو وسعت ہے وہ تمام جہانوں پر ہے، اور یہ ایک جہان جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ دوسرا شعر ہے، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ تو مشکل الفاظ ہیں، آب و خاک مطلب آب پانی، خاک مٹی، ظہور ظاہر ہونا، اور اس کے بعد ہے فروغ، فروغ میں نا زیب و زینت، عروج، ترقی، ذرہ ریگ، ریت کا ذرہ، ریگ ریت کو کہتے ہیں ذرہ، ذرہ ریت کا ذرہ۔ تو یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پانی اور خاک کا جو عالم ہے، اس میں آپ کی وجہ سے یا آپ کے ظہور کی وجہ سے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ کے ظہور سے اسے فروغ ملا ہے، اور یہ آپ ہی کی کرامات ہیں کہ آپ کی ذات کی وجہ سے ایک ریت کا معمولی ذرہ جو ہے وہ اس دنیا کے لیے ایک سورج سے کم نہیں۔ تو شاعر دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام عالم جو ہیں یہ آپ کے صدقے میں پیدا ہوئے، اور اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند ستارے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سورج، یہ چاند ستارے، یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہی انہیں مقام ملا ہے۔
تو اگلا شعر ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ تو شوکت کا معنی ہوتا ہے شان، ہیبت، دبدبا یا روب، اور اس کے بعد جلال مطلب عظمت، بزرگی، بڑائی، نمود مطلب ظاہر ہونا، عیاں ہونا، نمودار ہونا۔ فقر کا معنی ہوتا ہے قناعت و ریاضت کی زندگی، درویشی یا توکل۔ جمال مطلب حسن و خوبصورتی، اور بے نقاب کا معنی ہوتا ہے بے پردہ ہونا، عیاں ہونا یا سامنے ہونا۔ تو یہاں پہ 2-3 نام آئے ہیں، میں ان کی نسبت سے آپ کو بتا دوں، ایک ہے سنجر و سلیم اور ایک ہے جنید و با یزید۔ تو سنجر، سلطان سنجر کی طرف اشارہ ہے، جو کہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اسلامی دنیا کے، تو ان کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اور وہ سلجوقی ترک تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کی سلطنت کو کافی پھیلایا تھا، اور ان کی شان و شوکت اور ہیبت کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جنید سے مراد جنید بغدادی، اور با یزید سے مراد با یزید بسطامی ہیں، جو کہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ تو شاعر کہنا چاہتا ہے کہ سلطان سنجر کی شوکت، ہیبت اور دبدبا جہاں پہ ختم ہوتا ہے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و بزرگی وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جہاں سے جنید و با یزید کا فقر ختم ہوتا ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درویشی، توکل اور ریاضت کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس نظم کا اگلا شعر ہے شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو مشکل الفاظ ہیں۔ قیام سے مراد نماز کا رکن، اور سجود سے مراد سجدہ، حجاب کا معنی پردہ ہوتا ہے۔ تو اس میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اگر میری نماز میں آپ کا عشق نہ ہو، آپ سے محبت نہ ہو، آپ سے مودت نہ ہو، تو میرے جتنے بھی قیام ہیں، جتنے میرے رکوع ہیں، جتنے میرے سجود ہیں، وہ سارے ہی بے معنی ہیں۔ مطلب جب تک آپ کا عشق نہ ہو، میری عبادت و ریاضت کسی بھی کام کی نہیں۔ میرا وہ قیام بھی ایک پردے میں رہ جائے گا، میری نماز بھی ایک پردے میں رہ جائے گی، میرا سجود بھی ایک پردے میں رہ جائے گا۔ اب اس نظم کا آخری شعر کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تو مشکل الفاظ میں نگاہ ناز محبت بھری نظر، التفات بھری نظر، مراد مقصد یا خواہش، غیاب غیبت سے نکلا ہے، غائب ہونا، غیر حاضر ہونا، جستجو تلاش، حضور حاضری یا موجودگی، اور اضطراب مطلب بے چینی۔ تو اس شعر میں شاعر نے 2 حقیقتوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کیا ہے، ایک ہے عقل اور ایک ہے عشق۔ تو یہ اقبال کا فلسفہ ہے کہ وہ عشق کو عقل پہ ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ کبھی بھی اپنی مقصد کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی، جبکہ عشق جو ہے وہ اپنی منزل کو اور اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ آپ کی نگاہ ناز مطلب آپ کی محبت سے یا آپ کی ایک نظر سے عقل کو بھی اپنی منزل مل گئی، اور عشق کو بھی اپنی منزل مل گئی۔ کہ عقل جو کہ غائب بھی ہے اور جو جستجو میں رہتی ہے وہ بھی مراد پا گئے، اور عشق جو حاضری میں رہتا ہے اور جو اضطراب میں، بے چینی میں رہتا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز کی وجہ سے اپنی مراد اور اپنی منشا تک پہنچ گئے۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔